علماء اکرام نے فرمایا کہ جب میت کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے مکان کو نہیں دیکھتے، اس کی اولاد کو نہیں دیکھتے، اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، باہر کھڑی اس کی گاڑی کو نہیں، اس کی فصلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ میت کے آ کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں، اس کے کندھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پیروں کو سونگیں گے، اس کے لبوں کو سونگنے لگ جائیں گے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم سونگ کے دیکھ رہے ہیں نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر نماز قرآن اعمال کی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو، آسمان کے سارے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو اگر خوشبو نہیں آتی کہتے ہو بد نصیب، تجھے آسمان پہ لے جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا یوں آسمان کی طرف لے کے جائیں گے جیسے 4-5 چھوکروں 4 بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک گیند ہو جاوے، ایک ادھر کو اچھال لے، ایک ادھر کو اچھال دے۔ فرمایا بے ایمان کی روح کو، ایمان والے کی جس کی روح جو ایمان نہیں لے کے آیا، نافرمان کی گناہگار کی روح کو یوں گیند میں اچھال کے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دربار کے پاس جا کے دروازہ بجاتے ہیں کہ دروازہ کھولیے۔ کہ پہلے یہ بتاؤ، دروازہ بعد میں کھولوں گا، یہ کیا چیز ہے جس کو تم ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آئے؟ اس کے آنے سے سارا آسمان کا ماحول بدبودار ہو گیا ہے۔ وہ کہ فلاں فلاں کا بیٹا لے کے آئے، کا اچھا رجسٹر میں دیکھ کا نا بابا جس کا تو یہاں اس کی کرسی کوئی نہیں، اس کا یہاں بچھونا کوئی نہیں، اس کا تو یہاں ٹکانا کوئی نہیں۔ کبر کہاں ہے؟ کہ وہ زمین کے نیچے سجین ہے، جہنم کا ایک میرا عزیز اور ریسٹ ایریا ہے۔ فرمایا وہاں پھینک دو، اس کا ٹکانا وہاں ہے۔ پھر فرشتے اسے زمین پہ لاتے ہیں، وہیں سے میرا عزیز ہاتھ چھوڑتے ہیں اور وہ سیدھا سجین کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ تم چٹی پکڑیاں باندھتے رہو، اللہ کا حکم ہے ماننا جی، تم کڑوی روٹیاں کھاتے رہو، میٹھی روٹی کھاتے رہو، تم قرآن خوانیاں کرتے رہو، 10 دے کے پکاتے رہو۔ رب اکبر کی قسم ہے 3 چیزیں جو انسان کے ساتھ چلی گئی، 2 چیزیں تو انسان کو میرے عزیز اس کے وقت پاس ہی چھوڑ کے چلی گئی، مال اولاد تو اس کے عزیز و قبر تک چھوڑ کے چلے گئے، ایک انسان کے اعمال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اب تم اور میں بتاویں کہ آج کتنا تھیلا مال کا بھرا کے جو ہمارے ساتھ جاوے گا۔ کوئی نماز کا سجدہ ایسا ہو کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو، کوئی ذکر اذکار میں نے ایسے کیا ہو کہ میری زبان سے اللہ نکلے، میرے سامنے اللہ کی ذات آ جاوے۔ ہم تو صدقہ دینے میں بھی نامراد رہے۔ آج کسی کے گھر کی کسی نے میرے عزیزو چولہا جلایا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا، کسی بیوہ کو 5 کلو کا راشن کا تھیلا لے کے دیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو کتنی تصویریں بنی، کتنی سیلفیں بنی، اور کتنی دفعہ کہا ہوا دعا کری تھی ہمارے واسطے، دعا کری تھی ہمارے واسطے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، لوگ اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ دادا غریب تھا، بیٹے کو امیر بنا دیا، ابا امیر تھا، بیٹے کو غریب بنا دیا۔ وہ تو قدرت کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 2 مربے دے دیے اور دوسرے بھائی کو بازار کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہ دی۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 4 بیٹے 5 بیٹیاں دے دی اور دوسری اولاد کے لیے سارے جہان کے اندر ترسی اللہ جل شانہ نے گود آباد نہیں کی۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے، ایک بھائی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف میں حضور کے روضے کی چھاؤں میں افطاری کے دسترخوان لگا رہا، اللہ اکبر، اور یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ دوسرا بھائی تمہارے گاؤں کے اندر میرا عزیز کھجور اور پانی سے روزہ کھول کے صبر کر رہا ہے۔ حالات آئیں گے بندے پہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزماؤں گا تمہیں بھائی۔ جنت کو میں نے آزمائش کی چادروں سے ڈھانک دیا اور جہنم کو میں نے خواہش کی چادروں سے ڈھانک دیا ہے۔ بابو جی میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، اللہ تعالیٰ تیری میری حفاظت فرماوے، ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ جل شانہ آپ پہ میرے پہ رحم فرمائے۔ الہ العالمین جب تو اپنے بندے سے ناراض ہو جائے، الہ العالمین بتا کیا کرتا ہے؟ اس سے اس کے لوگ آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں، اس کی اولاد چھڑوا دیتا ہے، فرمائے نہیں، اسے امیر سے غریب بنا دیتا ہے، نہیں، اللہ پیسوں کے بیگ لے کے اس کے ہاتھ کے اندر بھکاریوں کا کشکول پکڑا دیتا ہے کہ نہیں، یا اللہ اسے بیمار کر کے بستر پہ ڈال دے گا، نہیں، یا اللہ اگر تو کسی بندے سے ناراض ہو جا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اپنے گھر میں نہیں میں پڑھنے دیتا، پھر میں بابو جی اپنے گھر میں جا کے سو جیو، فجر چلی گئی، ظہر چلی گئی، عصر مغرب عشاء چلی گئی، 5 نمازیں چلی گئی، کس کو بلایا، کس کو آنے کوئی نہیں دیا۔ اگر آج سارے دن میں اللہ کے گھر میں نہیں آئے تو مصلی بچھا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیو، اپنے آپ کو مجرموں کی طرح یوں منڈی نیچے گیر کے بیٹھ جائیو، ایک آنسو یہاں سے نکال کے دکھا دیو۔ رب اکبر کی قسم ہے، بچہ ماں کو رو کے دکھائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور بندہ جب خدا کے سامنے رونے لگ جائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور دنیا والوں مال کے لیے روئے، اولاد کے لیے روئے، یار ناراض ہو گیا یار کے لیے روئے، اللہ ناراض ہے کس کی آنکھ میں رونا ہی نہیں آ رہا ہے۔
یہ حالات کوئی بات نہیں، آئے 50 سال تو دوڑایا بھی ہے، میں بڑا اچھا اپنے دور کے اندر فٹ بالر تھا نا، لیکن اگر دن وہ نہیں رہے، دن یہ بھی کوئی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، دنیا تو ہے ہی بے آرامی کی جگہ۔ بابو جی آپ بھی اللہ سے مانگ لو، میں بھی اللہ سے مانگ لوں، وہ 3 بائی 5 فٹ کا کوٹھڑا وہ جو قبرستان میں بنا ہوا ہے، نہ اسے خریدنا پڑا، نہ میرے عزیزوں وہاں جا کے نشان لگانا پڑا، مر کے دیکھ لے آپ ہی تیرے داستے الاٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن اگلا معاملہ اللہ کا ہے۔ پہلی رات سکون سے گزرے گی، یقینوں کے ساتھ گزرے گی، اللہ کو پتہ ہے بھائی۔ کوشش کریو کسی کو رلا کے نہ جائیو، کوشش کریو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے جائیو، کوشش کریو کسی کا حق کھا کے نہ جائیو، ورنہ میرے عزیز اگر رلا کے چلا گیا، کسی کو تنگ کر کے چلا گیا، کسی کو مجمع میں ذلیل کر کے چلا گیا، کفن بے شک زمزم میں دھولا، اور کفن بے شک مدینے کے مکے کے پھیرے مروا کے لیا، اگر میرے عزیز اس کفن میں سے کسی کے حق کی بو آ گئی، پہلی رات قبر کے اندر گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ زیادتی تو نے کر دی یا کسی نے آپ سے میرے سے زیادتی کر دی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے۔ جب ٹہنی جھک جائے اس پہ پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو زمین والا سارے درختوں کو آگ میں دے دیتا ہے، کاٹ کے لکڑی بنا کے، اس درخت کو نکی یہاں سے پھل آتا ہے۔ جب پھل کی ٹہنی اکڑنا شروع کر دے اور پھل سوکھنے لگ جائیں تو سب سے پہلا میرے عزیزوں اس کھیت کے اندر دست اگانے والا، اسے پانی دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اسے لکڑی سے تلوار سے میرے عزیزوں کلاڑے سے کاٹ کے آگ کے اندر جھونک دیتا ہے۔ اللہ کو کر تو پسند ہی کوئی نہیں۔ بیٹے دن گنتی کے اللہ لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، آج اچھے کل برے، کیا پتا جس کو آج دینے واسطے گیا کل وہ لوگوں کو دینے والا بن جائے۔ اگر وہ کل لوگوں کو دینے والا بن گیا، کبھی کبھار تیرا سامنا ہو جائے تو تجھے دیکھ کے شرمندہ ہو کے اپنی نظریں نہ جھکا لے کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا۔ پھر اپنے منجے کو، اپنے کھٹڑے کو، اماں جی جہاں بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے منجے کھٹڑے کو یوں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پھیر لیا، کہنے لگی میں نے اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس روزے والے نے فرمایا تھا عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو عزت دلانے کے لیے آیا ہے۔ میں تو بلکہ تمہیں یوں کہوں گا کسی دھی بیٹی کی شادی ہو، کسی کی دھی کی شادی ہو تو کوشش کرے کرو روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو، خبردار اللہ اکبر تو یوں چمچا بجا کے کہا جا بھائی چاول کھا لیے، ڈش کھا لیے، کیا پتہ اندر سے دے کے کھا لی ہو اور غریب کی جان نکل رہی ہو، تیرے چمچے بجانے سے اگر اس کی سانس رک گئی تو رب اکبر کی قسم قبر کے اندر گزارا کرنا، بتا میرے بندے کو ذلیل کیوں کیا تھا۔ چھلی بیچنے والا شام کو اپنے گھر آیا، کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی، اندھیرا اندھیرا روشنی چھپی ہوئی، لگائی سے کہنے لگا کیا ہویا؟ وہ کہنے لگی اللہ اکبر کچھ نہیں۔ کہا جو ساری بیٹیاں کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ آ کے میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، آج نظر نہیں آ رہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ پڑی جا کے پوچھ لے۔ ایک بیٹی کے پاس گیا، جا کے اس کے اوپر سے اس کے سر سے یوں کر کے چادر اٹھائی، اتنی رو کے اکھا سوج گئی تھی، اللہ اکبر آنکھیں سوج گئی رو کے، یوں آ کے دھڑم کر کے بستر پہ گر گیا، کہنے لگا مجھے مرض کا پتہ لگ گیا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوا، نہ سر میں درد ہوا، نہ کام کاج کر کے تھکی۔ کہ بتا پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے، سونا دے چاندی دے، چاند تارے بیٹی کو دے دے، لیکن کسی غریب کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز میں ساتھ نہ دے رہی ہو۔ کبھی چادر کے اندر منہ چھپا کے روئے اللہ اس کے باپ کو تو نہ دیا، کاش میرے باپ کو بھی دیتا۔ جب تو کسی کی کو رلائے گا خدا تیری کی کو کیسے ہنسائے گا؟ خدا کی مخلوق کو زمین پر اتنا تنگ کرنا لاڑ لو جتنا اللہ کی زمین پر کسی کے تنگ کرنے کا بوجھ اٹھا سکو۔ کوشش کرنا میرے محترم دوستو بزرگوں، جو ایمان کی دولت اللہ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کے اللہ سے توفیق مانگ لیو۔ دو دعائیں اللہ سے روزانہ کیا کرو اور رو رو کے کیا کرو، سجدے میں جا جا کے کیا کرو۔ ایک اولاد واسطے دعا کرو، ایک اپنے ایمان کی سلامتی کے واسطے دعا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو آپ نے مجھے ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی،
अल्लाह वो दौलत मुझे कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा लोग ईमान की हालत में अपने घरों को जाएंगे, अगर मौत आ गई तो उसी घर से जनाजा काफिर का निकल रहा होगा। मुंह से ऐसी लायानी गुफ्तगू हो जाती है, ऐसे ओल फोल मुंह से निकल जाते हैं कि बंदे को पता नहीं लगता इंसान दार इस्लाम से ही निकल जाता है। दूसरी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह मेरी घरवाली को, मेरी औलाद को, ए अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। जाओ जाओ घरों में जाके देखो, बीवी का चेहरा देखो रोना आ रहा है, औलाद की नक्ल हरकत को देखो रोना आ रहा है। इतनी जुर्रत है कि बेटा 2 बजे आके दरवाजा खटखटाए, बाप की जुर्रत नहीं, पूछा कहां से आया है। ओ बाबूजी एक ऐलान सुनो, उस ऐलान पर अमल करो। जब बेटे बाप को देख के मोबाइलों में लाख लगा ले और बेटियां मोबाइलों को बाप को देख के मुद्दा कर ले, तो उस वक्त घर का पैरा कुत्तों से नहीं दिलवाना, घर का पैरा कांटेदार झाड़ियों से नहीं दिलवाना, घर का पैरा सिक्योरिटी गार्ड से नहीं दिलवाना, बल्कि घर का पैरा खुद आंखें आंसू से अल्लाह से दिलवाना है। ए अल्लाह मैं तुझे रो के दिखा रहा हूँ, सारी रात मुसल्ले पे बैठ जा, रब्बे अकबर की कसम अब तो दौर आ गया, माल चला, माल बच जाता है, माल सोना चांदी बच जाता है, माल ढोर बच जाता है, लेकिन गैरत का दिन के उजाले में, रात के देर में पता नहीं चलता किस वक्त जनाजा निकल जाता है। एक दो अल्लाह से और मांगे कर, और रो रो के मांगे कर। यही इलाके थे, यही गांव थे, आज से 25-30 साल पहले मेरी बेटी का ऐसा लिबास था, पहचान में नहीं आता था, ये धी जा रही, बहू जा रही, नानी जा रही, दादी जा रही। कहाँ गई वो खानका जहाँ हज़रत जी इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी जाया करते थे, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका। कितना बड़ा पीर था, कितना बड़ा पीर था शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यूं मजमे के अंदर औरतों को बिठा दिया जाता, हज़रत रायपुरी की हमशीरा को बिठा दिया जाता, लोग कहते अब्दुल कादिर चेहरा देख के पहचान तेरी बहन कौन सी। फरमाया अल्लाह की कसम मुझे ऐसे पता नहीं लगेगा, बहन को मेरा नाम लेके के अब्दुल कादिर, तब मैं पहचानूंगा मेरी बहन कौन सी। ओ लोगो अल्लाह की इज्जत की कसम है, ओ लोगो मेरे अंदर इतनी गैरत है, मैंने इस गैरत के मेरा कभी आज तक अपनी बहन का भी चेहरा नहीं देखा है। जा 30 साल का कैलकुलेटर चला, इस आंख से पूछ कितनों के कपड़े उतरे, कितनों को अपनी नजरों से देख के बेहया किया। जहेज कम दो बेटियों को, किरदार ज्यादा दो, किरदार ज्यादा दो, जहेज कम दो। खेतों में तेरी मेरे घर वाले, बाजारों में तेरे मेरे घर वाले, रक्षों में तेरे घर वाले, कहाँ तू कहाँ, तेरे घर वाले कहाँ, क्या जवाब नहीं देना अल्लाह को। पता नहीं मेरे अजीजों हमारे पैरों के अंदर कौन से पहिए लगे हुए, हमारे गोड्डों के अंदर कौन सा ग्रीस डलवा, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं लेते। दिन के उजाले में भाग रहे, रात के अंधेरे में भाग रहे। ये परिंदे, ये चिड़िया, ये नपा, ये पाक, ये हलाल, ये हराम जानवर सारे दिन छुपने से बगैर पहले घर आ जाते हैं। उधर सूरज डर रहा होता है, इधर जानवर अपने घर आते हैं, कहते हो इंसानों शर्म करो, तुम्हारी निस्बतें तो खुदा के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक तो आमना के लाल सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है, बताओ ये क्या कर रहे हो। तवक्कुल भी तो होता है, दिन रात कमारे 2-2 बजे दुकानें खुली हुई, पागलों की तरह बैठे हुए, दोस्तों की बैठ के खुली हुई, सिगरेट पी रहे, लूडो खेल रहे। जिसको 20 लाख रुपया लगा के ब्याह के लाए, उसके पास उसके वास्ते वक्त ही कोई नहीं। सो जा वो सो तो अपने माँ बाप के घर में रही थी। जाओ फकीर के कहने पे यार तलाश करो, अगर तुम्हारी यार के अंदर ये सलाहियत है तो तुम्हें यारी मुबारक, वरना तौबा करो यार दूसरा तलाश करो। यार तलाश करो, उसमें 3 किस्म की सलाहियतें होनी चाहिए। पहला यार तलाश करो जिसका चेहरा देख के तुम्हें खुदा याद आ जावे। यार तलाश करो जिसके साथ रह के तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जावे। यार वो तलाश करो जिसके साथ रहकर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जावे। जहां मगरिब की अजान हो, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना मोबाइल बंद कर दो, दोस्तों को जो नंबर सिम के दे रखे सारे बंद कर दो। भाई माफ करियो, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे मेरा, अगर सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अब भी रात को तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। ये वक्त मेरा बच्चों के लिए, घर वालों के लिए है। ये वक्त मैं अपने घर वालों को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा। घर में जावे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पता मेरी घर वाली इंतजार कर रही थी, हाँ खाना तेरे हाथ का खाऊंगा। अल्लाह की
कसम, फलाना कह रहा था साग पक्का हुआ, फलाना कह रहा था आलू मटर की भाजी पक्की। मैंने कहा ना ना, मैं बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, हम दोनों बैठ के खाएंगे। आजा बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी कर खाना लेके आ। तेरा एक मीठा बोल रोटी पका रही। मुझे पता सारा दिल तो थक गई होगी, अम्मा अब्बा वास्ते तूने काम करा, रोटी उसके वास्ते पकाई, सारे घर कपड़े धोए, जानवरों के वास्ते तूने काम करा, अल्लाह वो तेरे पे बड़ा बोझ डाल दिया। मैं अल्लाह से तेरे वास्ते रो रो के दुआ करूं कि तुम्हारा एक मीठा बोल बीवी के अगर दिल के अंदर उतर गया तो रब्बे अकबर की कसम है, जो बीवी तुम्हें अपने हाथों से पानी नहीं पिलाती वो तुम्हारे जूतों के अंदर पानी पीने लग जाएगी। जब रोटी खाते हो उसका पास खड़े होना तुम जहर समझोगे, वो तुम्हें गले लगा के खुदा से बख्शिश मांगेगी। जब घर में दाखिल होते हो उसे कुत्ती बिल्ली के अल्फाजों से नवाजोगे तो क्या वो तेरे बच्चों वास्ते दुआ करेगी? आज औलाद कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते करा कुछ नहीं, माँ बाप के सामने कहते हैं इससे बेहतर तो उसके माँ बाप अच्छे, तेरे बुरे। एक माँ का एहसान, एक बाप का एहसान। मैं तुझे बताऊं, अगर इसका मौत तुझे पूरी दुनिया में मिले तो मुझे आके बताना, फिर मैं भी तेरे साथ कहूंगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। वो पहली रात जब 9 महीने का माँ की कोख में सज गया था, दूल्हा बन के तेरी बारात तैयार थी और सारे के सारे तेरी बारात के इंतजार में थे। कोई अन्ना लेके, कोई टका लेके, कोई रुपया लेके, कोई भांडे लेके, कोई बर्तन लेके, सारे के सारे खड़े हुए थे। डॉक्टरनी तेरे बाप से खुसर फुसर कर रही थी और कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, जच्चा बच्चा बड़ी नाजुक हालत में है, आपको फैसला करना पड़ेगा, लिख के दे, माँ बचा ले या बच्चा बचा ले। तेरी यूं करके सुबकी सी निकली, तूने ठंडा होका भरा और यूं करके पर्दे में लुगाई को देखा, घरवाली को देखा, उसने तेरी तरफ देख के यूं आंखें बंद की, कहा मेरी खैर है अपने बच्चे को बचा ले। आज कहते मेरे माँ बाप को अकल कोई नहीं। हाँ, इन्हें अकल नहीं थी, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के तुझे दुनिया में आने का नजारा पेश किया। हाँ, ये बेवकूफ थे जो सारी जिंदगी तेरी खिदमत करते रहे। एक मुलाजिम मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो रबीउल अव्वल को छुट्टी नहीं करता, जो दिसंबर में छुट्टी नहीं करता, जिसे जून जुलाई में छुट्टी नहीं मिलती, जो इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं करता, जो जुमे के दिन भी मुलाजमत पर होता है, वो कौन है? वो तेरा मेरा बाप है। अभी यकीन नहीं आएगा, तब पता चलेगा जब जनाजा उठ जाएगा, फिर रोएगा। 3 चीजें अल्लाह की कसम मैं दुनिया फिर के आया, यूरोप के मुमालिक में मैं गया, एशिया के मुमालिक में मैं गया, पाकिस्तान का कोना कोना मैं फिर के आया। 3 चीजें इंसान के अगर खुट जाए, 3 चीजें गुम हो जाए, वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। बुढ़ापा आ जाए, जवानी गुजर जाए, जवानी कहीं नहीं मिलती। चेहरे का हुस्न खत्म हो जाए, दोबारा चेहरे का हुस्न नहीं मिलता। तीसरी नायाब चीज है कि जिसके माँ बाप का जनाजा उठ जाए, दुनिया तलाश करके ले आ, माँ बाप जैसी मोहब्बत ही नहीं मिलती है। नादर साहिब ने खबरदार इनके बारे में कभी मुंह ना खोलियो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मेरा रब कह रहा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा सलूक करियो जैसा बचपन में सलूक किया करते थे। यूं दरवाजों के बाहर बैठे होते हैं, लट हाथ के अंदर होता है, चाचा क्या खा ले पी ले, रल्ले टपक रही, बटन फटे पड़े, कुर्ते मैले हुए पड़े। यारों को कह रहा है यार कोई गल नहीं, कमला कमला, झल्ला झल्ला, पागल है पागल है, ते तो पर हट जा, इसे पीछे कर ले पीछे कर ले। अंदर से लुगाइयां माँ को झड़क रही, बाहर बेटे बाप को झड़क रहे। मैं भी गुजरता हुआ मौलवी साहब चला गया, मैंने कहा चाचा तुझे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? एक चाचे ने कूक मार के कहा पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। 9 कानून बताए अल्लाह ने माँ बाप से बात करने के। कुरान की 3 आयतों में 15 पारे में अल्लाह ने 9 कानून बताए। खबरदार इस कानून के दायरे में माँ बाप से बात करना। खबरदार जब माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप की बात का जवाब कंधा मटका मटका के न दियो। माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप के सामने सीना चौड़ा करके न खड़ा होइयो। माँ बाप से बात करेगा, डेले निकाल निकाल के न देखियो। माँ बाप से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात न करना। अगर मैं बड़ी गैरत वाला रब हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे जिल्लत के उस कुएं में फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी, तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने तुझे बनाया, मैं जानता हूं तेरे अंदर का मैंने कौन सा पेट ढीला करके बिस्तर पे फेंक देना है। रोएगा चिल्लाएगा, तुझे तरस किसी को नहीं आएगा।
इशारों से बातें करेगा, समझ नहीं आएगी। पानी का गिलास सामने पड़ा होगा, रो रो के पानी मांगेगा, किसी को पहचान ही नहीं होगी, पानी पिलाने वाला कोई ना आएगा। खबरदार इन्हें कुछ ना कहियो, इनके साथ अल्लाह है। कल मुकदी मुकाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। इन्हें राजी करेगा जन्नत में मेरे साथ जाएगा, और अगर इन्हें नाराज कर दिया तो जहन्नम के दरवाजे खुले हुए पाएगा। एक बात और कह दूं, ए भाइयों, घर की लड़ाई घर में निपटा लियो, घर की लड़ाई घर में निपटा लियो। कभी जमीन के टुकड़े की खातिर भाई को अदालत के कटहरे में न लेके जाइयो, बहन को उसकी बात में पर्दगी अदालत में न लाइयो, बुढ़ी माँ को अदालत के धक्के न दिलवाइयो। पता है किस बाप की औलाद है? जो बाप मस्जिद के अंदर आवे था, लोग सफों में जगह खाली कर देते, हज्जी यहाँ बैठ जा, हज्जी यहाँ बैठ जा। जो पूरे गांव के फैसले करता था, आज औलाद उसके नाम को मेरे फैसले कर रही है। खबरदार, जिसके नामों के अलकाम मस्जिद में लगते थे, उसके नाम का जनाजा अदालत के कटहरे में न लगवाना। बाबूजी आप भी सारे के सारे जितने बाप हो, रो रो के दुआ किया करो, अल्लाह 40 साल से ये पगड़ी, ये चिट्टी दाढ़ी की इज्जत मैंने बचाई है। अल्लाह मेरे औलाद से वो कुकरम करतूत ना कराना कि किसी डेरे के आगे मुझे खड़ा कर दिया जाए, किसी थाने में मुझे खड़ा कर दिया जाए। रब्बे अकबर की कसम है, औलाद की बदतमीजी की वजह से हमने कई बुजुर्गों की पगड़ियों को जमीन पे गिरते देखा है, और इन्हें भी खस्मों का समझाना खुदा के वास्ते। जिल्लत कदम कदम पे मिलती है बाबूजी, इज्जत एक ही दफा मिलती है। खुदा ना करे 19-20 हो जाए, लोग जालिम में कब्रों की तरफ उंगलियां उठा उठा के बोलते हैं। एक दुआ अल्लाह से और कर लो। 25 साल पहले बहन का लिबास कुछ और था, 15 साल बाद कुछ और, अब लिबास कुछ और है। अल्लाह के आगे रो रो के दुआ करो, अल्लाह बस जाए समय खड़ा कर दे। रोजाना घटता जा रहा, कटता जा रहा, घटता जा रहा, कटता जा रहा। अगर इस वक्त खुदा को रो के ने दिखाया तो 15 साल के बाद ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। 4 चीजों में मार खा गए, लिबास के बनाने पर, खुराक के इंतजाम करने पर, इनकी तालीम और इनके माहौल पर हम 4 चीजों में नाकाम हो गए। 30 नंबर वाले को 3 नंबर रहती देते, 30 नंबर में पास हो जाता है। हमारे पास तो 30 नंबर भी कोई नहीं। दुनिया के अंदर आए थे, सबसे पहले इसे लिबास पहनाया था, खुराक बाद में खिलाई थी। चाचा, मामा, ताया, नान, छुचक, मामे, फुफियां, मासियां, किसी को ख्याल ना आया इसके रंग को ढांपना है कि इसके ढंगेपन को जाहिर करना है। कसम उठा के बताओ मेरे प्यारो, आज जामे उस्मान बिन अफ्फान में आने वालों, पहले महीने का लिबास कौन लेके आया था? पहले दिल का लिबास कौन लेके आया? ये भी छोड़ो, ईद वाला लिबास कौन लेके आया था? तुम्हें पूरे कोट राधा किशन में, पूरे रायविंड में, पूरे लाहौर जैसे मरकज के अंदर तुम्हें कहीं से सैयदा फातिमा वाला लिबास न मिला, सैयदा आयशा वाला लिबास न मिला, सैयदा खदीजा वाला लिबास न मिला। वो लिबास लेके आए जिसके बाजू कोई नहीं, वो लिबास लेके आए जिसके पजामे का कपड़ा कोई नहीं, वो लिबास लेके आए जिसके सीने का कपड़ा कोई नहीं। ये नंगी नंगी छोटी छोटी फ्राकें, ये कच्छियां कौन लेके आया था? मैं और आप लेके आए थे। पहले दिल जब बच्ची को पहनाया था, वो यूं करके बाप को देख रही, अब्बा मैं तो तुझे बड़ा कल वाला समझती थी, ये फैसला तेरा है। ठीक है अब्बा, मुझे पहना। इस वक्त मैं बोल नहीं सकती, मैं फेंक नहीं सकती, मैं तेरे हाथ को मरोड़ नहीं सकती, लेकिन ये तेरा फैसला बड़ा गलत है। अब्बू जी मुझे ना पहना, अब्बू जी इसकी मुझे पहचान न करा। अल्लाह की कसम मुझे फैक्ट्री का पता नहीं, मुझे दुकान का पता नहीं, मुझे देने वाले का पता नहीं। ये लिबास तू तलाश करके लाया। दुआ कर अल्लाह करे ये लिबास मुझे पसंद ना आवे, दुआ कर अल्लाह करे ये लिबास मेरी नजरों से ओझल हो जाए। ऐ मेरा अब्बू, ये तेरा फैसला अगर मेरे मन को भा गया, अगर मुझे पसंद आ गया, तो आज तूने अपनी मर्जी से लिबास पहनाया, कल 15 साल के बाद जब मैं लिबास पहन के आऊंगी तो तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। तू दुपट्टे पे दम कर करके पानी अब्दुल हन्नान से पढ़ पढ़ के दुपट्टा मेरे सर पे रखेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा। ओ लोगों, अपने आप को 2 चीजों से बचाओ, एक अल्लाह की नाफरमानी से, एक हराम लुकमे से बचाओ।
دو چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. نماز کے سجدے میں اللہ کے آگے رو کے دکھایا کرو. نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑوں میں مضبوطی آتی ہے. اور میرے محترم دوستو، حلال رزق سے ایمان کی سجدے مضبوط ہوتے ہیں. زہر دو ہے، ایک جانور کا زہر. تم روزانہ آس پاس میں، آسے پاسے میں، گاؤں دیہات میں کوئی ساتھ بھی چھٹوا دیکھتے ہوگے. تم نے اس کے زہر سے بھی بچنا ہے، حرام مال کے زہر سے بھی بچنا ہے. میرے محترم و مکرم و محتشم دوستو، جانور زہریلا ہو اگر وہ ڈسے گا تو انسان جان سے جائے گا. مال حرام کا ہو اگر وہ حلق کے اندر اتر گیا تو انسان ایمان سے چلا جائے گا. اور لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، خدا جان نکال لے گا، دوبارہ ڈال دے گا. اگر ایمان کسی کا چلا گیا تو موت کے بعد بھی واپس نہیں آئے گا. توبہ کرو. میں اور آپ، اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ بیٹھا ہو، اگر خدا نہ کرے کوئی بدقسمت بیٹھا ہو، سود پر کاروبار کرتا ہو، لین دین کرتا ہو، اللہ کے واسطے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. یہاں صرف اتنا کہنا اللہ معاف کر دے، معافی مل جائے گی. قیامت کے دن بدلے میں سارا جہان سونے چاندی سے سجا کے لا کے دیں گے. خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی. عقلیں جائے گی، نسلیں جائے گی. اولاد اتنی نکمی ہو جائے گی، 10 بیٹوں میں کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہ لو حرام مال گھر پہ. چائے والی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوڈو، بدنصیبت قسمتی کہاں سے آ گئی. لوڈو چائے پہ شرط ہے، لوڈو پہ شرط ہے. چھکا ہے تو چائے پلاوے گا، کانا ہے تو دکا ہے تو. یہ حرام کام ہے. اللہ کی قسم نبی تو منع کر کے گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او لوگو، محمد ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ان عملوں کو نہ کرنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں تو شیطانوں کا کام ہے. کبوتر بازیاں، مولوی جی یہ بھی بد نصیبی ہے. کیا جی؟ کبوتر کو اڑاؤں 10,000 میٹر پہ جا کے، ساری رات بھاگے اڑتا رہے، صبح میری چھت پہ آ کے بیٹھے گا. تیرے سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ کبوتر کو 10,000 میٹر دور کر دے، واپس تیرے باپ پر آئے گا. ساتھ والے کمرے میں بیٹا سو رہا، 10 مرتبہ آواز مار رہا، بیٹا نہیں آ رہا. تمہاری گلی میں بندر کے تماشے دکھانے والا آتا ہوگا. سسرال کس طرح جاوے گا، دادے کو کیسے سلام کرے گا، لگائی کو کیسے لے کے آوے گا، ساس کو کیسے سلام. واہ رے واہ انسان، تو نے جانور کو تو انسان بنا دیا لیکن انسان پر محنت ہی نہ کر سکا. بیوی دوپٹہ شور کے ہاتھوں ہتھیاروں میں رکھ رہی ہے، چپ کر جا باپ سے بیٹھا ہوا. اما پرے سال کے بعد ہی بیٹھی ہوئی، انہیں تو سنانے واسطے کر رہا. یہ درجہ زندگی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے. عائشہ ذرا اسے بھنا ہوا پکا، ذرا اپنے ہاتھوں سے سونا سا پکا. اما کہنے لگے ہو آج گوشت ملا، لگتا ہے کافی دن کے بھوکے ہیں، آج میں اور آپ رج کے کھاویں گے. حضور خاموش. اے عائشہ آٹا گوندھ کے روٹیاں بھی بنا دے. جب سالن تیار ہو گیا اور روٹیاں پک گئی، آپ نے فرمایا اسے ٹیفن میں بند کر دے، ڈبے میں ڈال کے رومال میں ڈال دے، گانٹھ باندھ دے. اب عائشہ بڑے حیران سے، اور جب کھانا تیار کر دیا گیا، اللہ اکبر، تھیلا لے کے ٹیفن لے کے حضور دروازے کی طرف چلے. اجی سنیو، کہاں جا رہے؟ میں تو سمجھی تھی آپ کھاویں گے، مجھے کھلاویں گے. کیا کرے؟ اے عائشہ، کل میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی تھی، مجھے پتہ لگا یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں. یوں نہ سمجھے خدیجہ تیرے بعد تیرے محمد نے میں پوچھا کوئی نہیں. میں انہیں کل کہہ کے آیا تھا کل کی روٹی نہ پکائیو، کملی والا خدیجہ کا گھر والا، تیری سہیلی کا گھر والا خود پکا کے لاوے گا. بس اتنا کہنا تھا. اما عائشہ کو غصہ آ گیا کہ کملی والے خدیجہ ہوتی تو بات ہوتی، خدیجہ کی سہیلیوں واسطے ہمیں آج آپ کو بات بتانی پڑے گی. کیا بات ہے؟ ہماری خوبصورتی میں، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ جب بھی یاد کرو اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہو. اب تو اس کا کھٹڑا اٹھ گیا، جنازہ چلا گیا، اب بھی آپ کو یاد آتی ہے. اما کہتی ہے 2-4 لفظ میرے منہ سے نکل گئے، میں خاموش ہوئی، میں بھی چپ، حضور بھی چپ. لیکن تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی. میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھی تو مکھڑے مبارک بنا سو تھے اور رو رہے تھے. فرمایا عائشہ اگر تجھے کوئی غصہ آ جاوے تو مجھے کہہ لیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. منہ کھاوے آنکھ شرماوے، منہ کھاوے آنکھ شرماوے. جس نے زندگی کے 50 سال تک تیرے ساتھ گزارا کیا، وہ تجھے ہو کہنے کی بھی میرے عزیزو اتنی اجازت نہیں رکھتی. جہاں دیکھے گا چھیک کے آ جائے گا، جہاں دیکھے گا جتیاں مار کے آ جائے گا. چل نبھا، میں تجھے بتاؤں، چل جنت البقیع میں چلا جا. یوں کر کے داخل ہو سجے پاسے، یوں کر کے چوکٹا سا بنا ہوا، 9 نبی کی گھر والیوں کی قبریں وہاں اکٹھی ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں. او ظالمو، تم ایک گھر میں اکٹھے نہ رہ سکے، محمد مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد نہ کوئی اکٹھا سلا کے گیا.
اے عائشہ تجھے پتا خدیجہ سے مجھے پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں اپنے باپ کے دلائی تھی، یہ تیرے باپ کا، یہ میرے باپ کا، یہ تیرے ابھی تک 50 سال میں یہ ختم نہیں ہوا. میں ایک دن گھر آیا اور آ کے میں بستر پہ لیٹ گیا، چادر میں نے اوڑھ لی. میری خدیجہ اٹھ کے آئی، اجی سنیو کیا بات ہے؟ خدیجہ کچھ مکے میں لوگ آئے ہیں. اچھا تمہیں کیا ہوا؟ کیا خدیجہ کاش میرے پاس کچھ پیسے ہوتے، میں ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے ناج لاتا، سالن پکاتا، کھانے کا سامان لاتا، تیرے سے پکواتا، میں دے کے آتا. اے خدیجہ میں جس گلی میں جاؤں کوئی مجھے یتیم کہے، کوئی مجھے غریب کہے، انسانوں نے مجھے مار دیا. اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے، یوں نہیں کہا یہ تو میرا مال ہے جی، تمہیں کس نے اجازت دی خرچ کرنے کی؟ کہ کملی والے رونا، تیرا آنسو میرے یہاں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، چپ کر جا. کیا کروں؟ اٹھیو نا، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. کہ ذرا کھڑا ہوئیو نا، کھڑا ہوئے. کہ ذرا گھر کے ویڑے سے باہر جائیو نا، جس نے تجھے غریبی کا تانا دیا سب کو بلا کے لے آ. بلال جی جی اماں، میسرہ جی جی اماں، جلدی آؤ جلدی آؤ، سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور فرماتے جب میں باہر سے پلٹ کے واپس آیا، جتنی خدیجہ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی، جتنا مال تھا، سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا. بھائی خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اس طرف لے گئی اور آسے پاسے مکے کے سرداروں کو بٹھایا. کہنے لگی خبردار، کون ہے جو میرے محمد کو، کون ہے جو میرے سر کے تاج کو غریبی کا تانا دیتا ہے، یتیمی کا تانا دیتا ہے؟ خبردار جنہوں نے کہہ لیا آج کے بعد میرے گھر والے کو غریب نہ کہنا. او لوگو تمہیں اس لیے میں نے یہاں بلایا کہ عرشوں پہ خدا کو گواہ بنایا، فرش میں تمہیں گواہ بنا کے کہتی ہوں خدیجہ کا جتنا مال تھا اللہ کی قسم سارے کا سارا آج میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. اس طرح نہیں بہت. اس کے بھائی کا بیٹا آیا کمرے میں گلاس توڑ کے چلا گیا، طلاق طلاق طلاق. اس کی بہن آئی بچوں سمیت میرے بیڈ پہ آ کے سو گئی، اسے پتہ نہیں بیڈ کبھی دیکھے دنیا کے اندر، طلاق طلاق طلاق. او لوگوں میں پھر تمہیں کہہ کے جا رہا میرے بچوں، ہم نے تو غلطی کر لی، تم نہ غلطی کریو. گھر مال سے نہیں بنا کرتے، گھر کردار سے بنا کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہہ دیا یہ چار دیواری کا نام؟ تمہیں کس نے کہہ دیا صوفوں کو نام، ڈنر سیٹ کا نام گھر ہے؟ گھر تو عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کو ترقی ملے گی تو محمد الرسول اللہ. جب جنازہ اٹھے نا گھر سے کسی کی لگائی فوت ہو جا، ہائے گھر خالی کر گئی. میرے گھر میں جھانک کے دیکھا وہ تو وہ منجی بھی گھر پہ چھوڑ کے گئی جس منجی پہ مری تھی، وہ کپڑے بھی اتار کے گئی جو کپڑوں میں مری تھی، پھر کون سا گھر خالی کر گئی؟ اس کا مطلب ہے گھر افراد کا نام ہے، افراد رونق کا نام ہے. بابو جی شام کو گھر کی لائٹ جلا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اندھیرا گھر میں ہو تو گھر نہیں رہتا، اور جب اندھیرے ہونے کی وجہ سے گھر نہیں رہتا تو گھر والے نہ ہو تو گھر کیسے رہ جاتا ہے؟ چوپڑی میں گزارا ہو اور میاں بیوی کی لڑائی کیسی ہو، سنو بتاؤ میاں بیوی کی لڑائی کیسی ہو، جتنی بھی دھما چوکڑی ہو جاوے، جتنا بھی ڈنڈا سوٹا اٹھ جاوے، جتنی بھی لڑائی ہو، تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے، اور محبت اتنی ہو بغیر بتائے سارے جہان کو پتہ لگ جاوے. یہ جزاجی زندگی تو پتہ نہیں کہاں تلاش کر رہے. توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کرواوے. بھائی خدا سے معافی مانگے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو معاف فرما دے. ماں باپ کے ذمہ 3 حق ہیں اولاد کے، سن لو بھائی. پہلا کہ یہ ہے کہ بچے واسطے ماں سونی لے کے آوے، چہرے کی سونی نہ ہو جو ہر وقت 24 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی رہے. کردار کی سونی لے کے آوے، جس کی گود میں قرآن کی آواز ہو، جس کی گود میں درود شریف کی آواز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ لاوے. پہلا حق ہے بچے کا ماں خوبصورت لاوے کردار کی. دوسرا بچے کا اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. تیسرا کہ بچے کا اللہ اکبر میرے محترم دوستو اس کا نام اچھا رکھو، اسلامی ناموں پہ نام رکھو. ان ناموں کے مطلب نہ دیکھو، ان ناموں کی نسبت کو دیکھو. ان ناموں کی نسبت کیا ہے؟ اسی طرح اپنے گھر کو جنت بناؤ. زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ. کس چیز سے؟ نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے. فرمایا جن گھروں میں نماز کے سجدے اور قرآن کی تلاوت ہوں وہ گھر زمین والوں واسطے یوں چمکے جیسے آسمان والوں واسطے یوں چمکے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے. کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی.